مفتی صاحب، مرزا جلمی یہ الزام لگاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل قاتل جو ہیں وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ان دونوں کے اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے یا نہیں؟ بے شک۔ اتنا بڑا الزام، بھیانک الزام۔ مفتی صاحب، مرزا جلمی کہتا ہے کہ نام تو لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو لؤلؤ فیروز تھا، سر مانتے ہیں کہ وہ ایرانی تھا، لیکن یہ بتائیں کہ وہ غلام کس کا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اب کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سزا ملے گی کہ یہ بدبخت سرکار کا غلام تھا؟ کیا کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے؟ مفتی صاحب، مرزا جلمی کہتا ہے یہ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں۔ بالکل کذاب ہے جو اس نے سارا اپنا موضوع باندھا ہے نا، جو ٹائٹل دیا ہے اپنی ویڈیو کو، وہ کچھ بھی اس بخاری شریف کی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ وہ پر صرف یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرا قاتل کون ہے، تو وہ راوی نے عرض کی کہ حضور وہ مغیرہ بن شعبہ کا وہ ایرانی غلام ہے ابو لؤلؤ فیروز۔ تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مومن نہیں ہے، میرا قاتل مجوسی ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ آپ کہنا چاہتے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ مفتی صاحب، مرزا جلمی کہتا ہے پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست سے راست رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پڑھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی، آپ کے زمانہ خلافت میں ہی آپ نے گوشہ نشینی اختیار فرما لی تھی، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور سارے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پر اتفاق جمع ہو گئے، تو تب آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یا اگر ان کے راست بازو بن بھی گئی تو کتنے بدری صحابہ تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور سیدنا مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کا قاتل کیسے بنایا جا رہا ہے؟ مفتی صاحب، پھر حقیقت کیا ہے؟ اس نے ایک دلیل اور بھی دی ہے کہ حج کے موقع پر لوگ کہہ رہے تھے کہ عمر کے انتقال کے بعد ہم فلاں کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، جیسے کہ بخاری شریف کی 3700 حدیث مبارک ہے۔ تو کیا اس سے جس میں کوئی شک گزر رہا ہو اور شک بھی نہیں گزرا، اس کو اگر شک گزر رہا ہے تو کیا یہ الزام لگا دینا کہ ان کے حقیقی قاتل کوئی اور ہیں، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں دونوں کے قاتل؟ حقیقت یہ ہے کہ مرزا ان دشمنان اسلام میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا تھا، اوڑا ہے، جیسے عبداللہ بن سبا ظالم تھا۔ مرزا کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو پارا پارا کیا جائے، نوجوانوں کو قرآن و حدیث کے غلط مفاہیم بیان کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متنفر کیا جائے، اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بڑے طریقے سے سلیقے سے کام کیا جائے۔ اپنے ہدف کے تحت وہ ظالم کام کر رہا ہے۔ اپنی اس موجود ویڈیو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور شہدائے کرب و بلا کی شہادتوں کا اصل مجرم جو ہے، ان کے قاتل جو گردانتا ہے، وہ کن ہستیوں کو قرار دے رہا ہے؟ سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر مکرم، عظیم فاتح اسلام، کاتب وحی، اور جن کی حکومت پر تمام صحابہ اہل بیت جمع ہوئے، جن کی شان و عظمت میں کتنی ہی احادیث مبارکہ موجود ہیں، جو فقیہ امت تھے اور مجتہد صحابی تھے، یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا جا رہا ہے مرزا جلمی کے ہاں۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دوسرے جلیل القدر صحابی رسول، عظیم مجاہد اسلام، عظیم جنگ جو عصمت و جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں،
اسلام کی عظیم جرنال ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم کی شان پانے والوں میں ایک ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ جو یہ شان پانے والے ہیں ان میں ایک وہ مرد جلیل بھی موجود تھا جن پر اللہ نے سکینہ نازل کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، جن کی شان و عظمت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور پھر اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ فرمائے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جن کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہو اس کے بارے میں کیا ان کا تزکیہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی جلیل القدر عالم دین صحابی، جو کتنے تابعین اکرام اور صحابہ اکرام کے حدیث میں بھی اور قرآن کے اندر بھی آپ ان کے استاد ہیں، ان پر یہ ظالم مردود الزام تر رہا ہے۔ کیوں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت ہے، جو احترام ہے، وہ دور ہو جائے۔ کہ ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے کسی پر شک کیا جائے اور پھر یہ الزام رکھا جائے کہ حقیقی دشمن جو ہیں، حقیقی قاتل حضرت امیر المومنین کے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور آپ کے ساتھیوں کے یہ دو شخصیات۔ الزام بدبخت صرف ان پر نہیں دے رہا بلکہ قرآن پر دے رہا ہے، اللہ رب العزت کے علم پر دے رہا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ یہ تو اللہ بیان فرما رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے ان پر میں راضی ہو گیا، یہ مجھ پر راضی۔ لہٰذا لوگوں غور کرو، یہ جو حدیثیں بیان کر رہا ہے ان کو پڑھ کے دیکھو، یہ اس طریقے سے ظالم بیان کرتا ہے نا کہ ہر کوئی کہے یار واقعہ بخاری شریف دے وچ ہوئے گا، جڑا کہندا نا جی وہ سارا بخاری وچ الفاظ موجود ہیں۔ کیا الفاظ موجود ہیں بدبخت؟ وہ تو بتا، صرف یہ کہ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تیرے شر دے اتوں اللہ سارے مسلمانوں نو بچائے، لعنت ہے تیرے گندے شر دے اتے، لکھ بار لعنت ہے ظالم۔ مسلمانوں غور کرو، یہ خبیث بدبخت دشمن اسلام یہ کس طریقے سے خباثت پھیلا رہا ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بے داغ دامنوں کو شہادت حسین اور قتل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے داغدار کرنا چاہ رہا ہے۔ کہتا ہے ابو لولو فیروز غلام کس کا تھا، اور کہتا ہے سارا بخاری میں یہ موجود ہے الفاظ ہے، حالانکہ اس حدیث میں کچھ بھی نہیں کہ قتل کے پیچھے سازش ہو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بے شرم بے حیا اتنے بڑے الزام لگانے پر ذرہ برابر بے شرم محسوس نہیں کر رہا۔ او ظالم مردود، جو تیرے شیطانی ذہن میں 1500 سال بعد میں شیطانی سوچ آئی ہے، کیا تو عبداللہ بن سبا کی اولاد تو نہیں؟ اگر نہیں تو پھر روحانی اولاد ضرور ہے۔ شیطان بھی خوش ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیسے کیسے منصوبے آ رہے ہیں۔ بتا کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شک ہوا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے مجرم یہ ہیں؟ کتنوں کو ہوا تھا صحابہ کرام کو شک؟ کیا کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں دعویٰ دائر کیا کہ امیر المومنین کی شہادت کے پیچھے نعوذ باللہ یہ دو شخص ہیں جو سازش پھیلانے والے ہیں، ذرا ان کی انکوائری کی جائے؟ حضرت علی نے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا؟ کیا حضرت طلحہ نے، کیا حضرت زبیر نے، کیا عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن زبیر نے، امام حسن نے، امام حسین نے، سیدنا حذیفہ ابن الیمان نے، کیا سعد بن ابی وقاص نے، کیا عبد الرحمن بن عوف نے، کیا کسی صحابی نے کچھ ایسا اعلان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 1400 سال تک تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آیا جیسی سازش تیرے ذہن میں آ رہی ہے۔ کتنا بدبخت ہے تو اور کیسا شیطانی تیرا ذہن ہے۔ ظالم توبہ کر اسلام دشمنی سے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عداوت سے۔ یہ مال و متاع دنیا کچھ بھی نہیں ہے جو تجھے مل رہا ہے۔ حاویہ کا کتا کیوں بنتا ہے؟
امت محمدیہ کو گمراہ تو کیوں کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں توبہ کر لے، یہ دنیا کی زندگی 4 دہاڑے ہے، پھر دوزخ ہی دوزخ ہے، کیوں دوزخ کا ایندھن بننا چاہ رہا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، ایمان سچا ہو، عقیدہ درست ہو، تو فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور صحابہ کے جو دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، تو کیوں اللہ کی لعنت مول لے رہا ہے؟ تو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے بدبخت شخص کو دیکھو تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام ہیں، وہ تو خلد بری میں سب اکٹھے ہیں، اور تو ان پر الزامات در رہا ہے۔ شرم کر، شرم کر۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ بدبختی سے باز آ، حیا کر اور شرم کر۔